اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ابلغكم رسالات ربي وانا لكم ناصح امین. تمہیں اپنی رب کی رسالتیں پہنچاتا ہوں اور تمہارا معتمد خیر خواہ ہوں. حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کے درمیان تبلیغ فرمائی تو آپ کی قوم نے یہ جواب دیا تھا کہ ہم آپ کو بیوقوف سمجھتے ہیں اور ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین. لیکن حضرت ہود علیہ السلام نے بڑے ہی نرمی سے پیارے انداز میں ان کو جواب عطا فرمایا کہ اے میری قوم، میں بیوقوف نہیں ہوں، بلکہ مجھے بیوقوفی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کیونکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، فرستادہ ہوں. اب حضرت ہود علیہ السلام اپنے قول کو اور مضبوط کرنے کے لیے اپنے منصب کا ذکر فرما رہے ہیں کہ اے میری قوم، میرے مقام کو، میرے منصب کو پہچانو. یہی وجہ ہے کہ عوام علماء سے دین حاصل کرتی ہے. اگر کوئی کسی عالم دین کے پاس دین سیکھنے کے لیے آئے اور اس سے کہے کہ کیا آپ عالم دین ہیں، تو ایسے وقت عالم دین کو اجازت نہیں ہے کہ وہ عاجزی انکساری کرے، بلکہ عالم دین کے لیے ضروری ہے کہ سامنے والے کو بتائے کہ میں ایک عالم دین ہوں، یا میں ایک مفتی ہوں، یا میں علم دین کا جانکار ہوں. اس کو بتانا کیا ہے؟ ضروری ہے. حضرت ہود علیہ السلام اپنا مقام و منصب اپنی امت کو بتا رہے ہیں کہ اے میری قوم، ابلغکم، تمہیں اپنے رب کی رسالتیں پہنچاتا ہوں. ابلغکم، میں تمہیں تبلیغ کرنے آیا ہوں. حضرات انبیاء کرام علیہ السلام عمر بھر تبلیغ کرتے رہتے ہیں. ان کا ہر قول اور ان کا ہر حال اور ان کا ہر فعل یہ تبلیغ ہوا کرتا ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انبیاء کرام علیہ السلام کی زبان سے سوائے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا. عوام کا یہ حال، لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب آخری وقت ہو تو وہ سوچتے ہیں کہ آخری ہمارا کلمہ زبان سے جو نکلے وہ کلمہ طیبہ ہو. لیکن ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب اس دنیا سے تشریف لے جانے کا وقت آیا تو فرماتے ہیں کہ 3 ہچکیاں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آئی. پہلی ہچکی پہ آپ نے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ، یعنی نماز کی پابندی کرتے رہنا. دوسری جب ہچکی آئی تو آپ نے فرمایا وما ملکت ایمانکم، اپنے غلاموں یعنی ماتحتوں کا خیال رکھتے رہنا، ان کا حق ادا کرتے رہنا. جب تیسری ہچکی آئی تو آپ نے فرمایا اللہم بالرفیق الاعلی، اے مولا تبارک و تعالی میں اپنے دوستوں سے ملنا چاہتا ہوں. تو آپ دیکھیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے آخری وقت میں بھی لوگوں کے درمیان تبلیغ فرمائی، عبادت کی تبلیغ فرمائی، معاملات کی بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تبلیغ فرمائی، اور اس کے بعد ظاہری حال میں اس دنیا سے تشریف لے گئے. تو حضرات انبیاء کرام علیہ السلام لوگوں کے درمیان ہمیشہ تبلیغ کرتے رہتے ہیں. تو حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے درمیان تبلیغ کرنے کے لیے آیا ہوں. کن چیزوں کی تبلیغ؟ رسالات کی تبلیغ کرنے کے لیے آیا ہوں. رسالے کے معنی آتے ہیں پیغام کے، اور اسی کی جمع ہے رسالات. تو حضرات انبیاء کرام علیہ السلام صرف ایک پیغام لے کے نہیں آتے، بلکہ بہت سارے پیغامات لے کے وہ دنیا میں تشریف لاتے ہیں. عقائد کا پیغام لے کے آتے ہیں،
اعمال کا پیغام لے کے آتے ہیں، ظاہر کا پیغام لے کے آتے ہیں، باطن کا پیغام لے کے آتے ہیں، کئی سارے پیغامات لے کے وہ دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہود نے اپنی قوم سے کہا کہ میں تمہارے درمیان پیغام نہیں بلکہ پیغامات لے کے آیا ہوں۔ وہ پیغامات کس کے پیغامات ہیں؟ تو حضرت ہود علیہ السلام فرماتے ابلغکم رسالات ربی، میں اپنے رب کے پیغامات تمہارے درمیان لے کے آیا ہوں، یعنی جو کچھ میں کہہ رہا ہوں، جو کچھ احکامات تم تک پہنچا رہا ہوں، جو تبلیغ میں تمہارے درمیان کر رہا ہوں، یہ میری اپنی خود کی نہیں ہے بلکہ یہ میرے رب کی تبلیغ ہے، یہ میرے رب کے احکامات ہے۔ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے بغیر کسی واسطے سے روحانیت حاصل کرتے ہیں، اور آپ کے جو امتی ہوا کرتے ہیں وہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ سے روحانیت حاصل کرتے ہیں، یعنی روحانیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کا رب ہوتا ہے بغیر کسی واسطے کے، اور بندوں کا رب ہوتا ہے انبیاء کے واسطے سے روحانیت میں۔ اسی لیے روحانیت چاہیے، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہیے تو انبیاء کرام علیہ السلام کے در پہ آنا پڑے گا۔ اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ بغیر انبیاء کے ذریعے، بغیر اللہ والوں کے ذریعے اگر آپ اللہ کا قرب حاصل کر لیں گے تو یہ آپ کا شیطانی خیال ہے، رحمانی خیال نہیں ہے۔ اس سے انسان نہ صرف گمراہ ہو جاتا ہے بلکہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مکر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا تمہیں اپنے رب کی رسالتیں پہنچاتا ہوں، وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ امین، اور تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہارا میں خیر خواہ ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام فرما رہے ہیں حضرت ہود علیہ السلام کے دو کرم تھے، ان کے امتیوں پر دو مہربانیاں تھیں، ایک تو وہ خیر خواہ تھے اور دوسرے ان کے امین تھے۔ وہ چیزیں بھی ان کو یاد دلا رہے ہیں، اے لوگوں میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور لوگوں کی طرح خیر خواہ نہیں ہوں۔ تمہارے ماں باپ تمہارے خیر خواہ ہیں مگر روحانیت کے نہیں ہیں، صرف جسمانیت کے ہیں۔ وہ تمہیں پالتے ہیں، پوستے ہیں، بڑا کرتے ہیں، پھر چھوڑ دیتے ہیں، لیکن میں تمہارا دنیاوی بھی خیر خواہ ہوں، آخرت میں بھی خیر خواہ ہوں۔ میرے اور ان کے درمیان خیر خواہی میں فرق ہے، میں تمہارا خیر خواہ ہوں تو میں تمہاری خیر خواہی بغیر کسی غرض سے کر رہا ہوں۔ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، دنیاوی لوگوں کی طرح نہیں ہوں اور لوگوں کی طرح نہیں ہوں، کیونکہ اور لوگوں کی خیر خواہی یہ وقتی ہوتی ہے، میری خیر خواہی دائمی ہمیشگی والی ہے۔ جو اور خیر خواہ ہوتے ہیں وہ بدل جاتے ہیں، لیکن میں ایسا خیر خواہ ہوں، نہ میں دنیا میں بدلنے والا ہوں نہ آخرت میں بدلنے والا ہوں۔ اور جو خیر خواہ ہوتے ہیں وہ صرف دنیا کی حد تک خیر خواہی کرتے ہیں، میں تمہارا خیر خواہ دنیا میں بھی ہوں آخرت میں بھی ہوں۔ دنیا میں اللہ کی رحمتیں تم کو عطا کرنے کے لیے آیا ہوں اور اس کے غضب سے بچانے کے لیے آیا ہوں، اور آخرت میں تمہاری خیر خواہی اس طور سے کروں گا کہ اللہ کے عذاب اور اس کے جہنم سے میں تم کو بچاؤں گا۔ تو میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور میں تمہارا امین بھی ہوں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات مجھ کو عطا فرمائے ہیں اور جو تعلیمات مجھ کو عطا فرمائے ہیں، میں وہ تعلیمات ہو بہو تم تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ میں اس میں کچھ کمی نہیں کر رہا ہوں اور نہ اپنی طرف سے اس میں کچھ زیادتی کر رہا ہوں۔ جو اللہ تعالیٰ نے مجھ کو حکم فرمایا ہے وہی میں تمہارے درمیان پہنچانے کے لیے آیا ہوں، اور وہ خیر خواہی میں اور ان امانتوں میں میں بالکل امانت دار ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اور اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔